اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے ملک کی جو بیوروکریسی ہے اس کے چرچے بہت ہیں، لوگ بیوروکریسی سے تنگ آ گئے، جہاں تک کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ کوئی بھی بیوروکریٹ ہے وہ رشوت لیے بغیر کام نہیں کرتا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بیوروکریسی میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور تالاب میں ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ صاف مچھلیاں موجود ہوں، گندی مچھلیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح بیوروکریسی میں بھی کچھ بیوروکریٹس ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے ایک ایجنڈا متعارف کروایا ہے جو ان بیوروکریٹس کو بھرتی کرنے، ان کی تربیت جس کو ہم کہتے ہیں ٹریننگ، اور ساتھ ساتھ ان کی تعیناتی جو ہے اس کو بھی اس طرح کیا جانا کہ وہ مؤثر انداز سے اپنا کام سر انجام دے سکیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا اس ایجنڈے میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی شامل ہے جو پینشنز کے بارے میں ہے۔ جو پینشنز ہیں ان کے بارے میں ایک ماڈل پیش کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارا پہلے والا ماڈل ہے وہ کافی کمزور ہے، تو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک نیا ماڈل پیش کیا جائے جو کہ 2001 سے دنیا میں رائج ہے مختلف ممالک میں، اور اس سے تمام ممالک جو ہیں جنہوں نے یہ ماڈل متعارف کروایا ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں بھرتیاں جو ہیں وہ اتنی ہو چکی ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ تنخواہوں کے معاملے میں کافی پریشان نظر آتی ہے۔ اسی طرح تنخواہوں سے زیادہ حکومت پاکستان پینشنز کے بارے میں زیادہ پریشان نظر آتی ہے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر عشرت حسین جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو لیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ایسا بام ہے یہ پینشن کا جو زور سے پھٹنے والا ہے، اور کیونکہ اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے اس کے مطابق ملازمین کی تنخواہیں جو ادا کرنی ہوتی ہیں وہ رقم کم ہوتی ہے، اور جو لوگوں کی پینشنیں ادا کرنی ہوتی ہیں ملازمین کی وہ زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں ملازمین کی تعداد کا آپ اندازہ اس حساب سے لگا سکتے ہیں کہ ایک افسر کے گھر تین آپ سمجھ لیں ایک گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے، اور حکومت کی طرف سے انہوں نے اپنے لیے 5 گاڑیاں مانگ رکھی ہوتی ہیں۔ تو ایک جو افسر ہے بیوروکریٹ جو ہے اس کے لیے آپ اندازہ کر لیں کہ صرف اس کے لیے ڈرائیورز کتنے ہیں، 5 گاڑیوں پر 3 ڈرائیور جو 3 شفٹوں میں کام کرتے ہیں تو 15 ڈرائیور صرف بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جو حکومت پاکستان کی طرف سے انہوں نے گارڈز ڈیمانڈ کیے ہوئے ہیں اور اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو کم سے کم 10 گارڈ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو محدود کرنے کے لیے حکومت پاکستان ایک ایجنڈا لے کر آ رہی ہے جس کے ذریعے بیوروکریسی کو مؤثر بنایا جائے گا اور اخراجات کو کم سے کم کیا جائے گا۔ چلیں اب مدعے پہ آتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اصلاحاتی ایجنڈا لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہمارے ہاں یہ ایک جنرل بات ہے کہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ ہر سال ایک مخصوص ریشو بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بیوروکریٹس بہت اچھی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وہی ان کی تنخواہ بھی اتنی ہی بڑھتی ہے جتنی بڑھتی ہے دوسروں کی جو صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بیوروکریسی ہے اس کی تعداد بہت کم ہے، اور اس کے نیچے جو عملہ ہے 1 گریڈ سے لے کر 16 گریڈ تک اس کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں کلرک، نائب کاتب
اور دوسرے اسٹینوگرافر، یہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور کیا نام ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ صرف ٹوٹل ملازمین میں سے 5% بنتی ہے، 95% نچلے درجے کا ملازم ہے، جس کی وجہ جو ہے وہ سیاسی برتیاں اور کرپشن ہے کہ جو افسران بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل جو ایلیٹ ہوتی ہے ان کے کہنے پر لوگوں کو بھرتی کر دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے پیسہ لے کر جو ہے لوگوں کو بھرتی کر لیتے ہیں، اپنی جیبیں تو بھر لیتے ہیں لیکن حکومت کی جیب پر ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس میں توازن برقرار رکھنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بیوروکریسی کی سیٹیں بڑھائی جائیں، تاکہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس کے ساتھ مل کر جو ہے کام کر سکیں اور دیہی علاقوں تک لوگوں کو سہولیات میسر ہو سکیں۔ اسی لیے جو ہے حکومت پنجاب جو ہے اور حکومت KP کے اس نے جو ہے بلدیاتی ایکٹ جو ہے وہ منظور کر چکے ہیں، اور کرونا وائرس کی وجہ سے وہ جو ہے ملتوی ہو چکے ہیں الیکشن، ادروائز جو ہے مارچ میں ہونے تھے، مارچ 2020، اور اب جو ہے وہ فی الحال کوئی تاریخ نہیں ہے کہ کب جو ہے الیکشن ہوں گے، لیکن جو ہے اصلاحاتی ایجنڈے کے بعد اس پر بھی غور کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے ہمارے ملک میں یہ بھی ایک بات جو ہے وہ کافی گردش میں رہتی ہے، بلکہ عام ہو چکی ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کی جو پروموشن ہے وہ حکومت جس کو چاہتی ہے، جو شخص حکومت کو پسند ہوتا ہے افسر، اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو پسند نہیں ہوتا اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو ہے ایسے کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کس طرح پروموٹ کیا جائے، اس لیے کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے بیوروکریٹس کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارے ہاں ڈاکٹر عشرت حسین جو ہیں، جن کے انٹرویو پر میں یہ تبصرہ کر رہا ہوں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 12 سال گزر جاتے ہیں اور جو بیوروکریٹس 17ویں اسکیل میں بھرتی ہوتے ہیں وہ 18ویں اور 19ویں گریڈ تک پروموٹ نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے جو ہے پاکستان میں بیوروکریٹس جو ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے اس کو چیک کرنے کا، معیار کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور اس ایجنڈے میں وہ پیمانہ لایا جا رہا ہے کہ ہر سال جو ہے بیوروکریٹس جو ہیں ان کی جو ہے اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جو ہے وہ اسٹڈی کی جائے گی، اور ایک کمیشن بنایا جائے گا جو یہ سفارشات دے گا کہ کس آفیسر کی تنخواہ کتنی بڑھانی ہے، کون سا آفیسر کس کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز بنائی جا رہی ہیں، اور ان 3 کیٹیگریز میں سے جو نچلی کیٹیگری ہے ان کو قبل از وقت جو ہے وہ ریٹائر کر دیا جائے گا۔ بیوروکریسی کو مؤثر بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے جو بیوروکریسی ہے اس کا جو ٹوٹل پروسیجر ہے بھرتی سے لے کر ریٹائرمنٹ تک، اس کو 4 مراحل میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ بھرتی کا ہے، پھر اس کے بعد تربیت ہے یعنی ٹریننگ ہے، تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے پرفارمنس چیک کرنے کا، جو چوتھا مرحلہ ہے وہ ہے ان کے کریئر کی سمت کو متعین کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے مرحلے میں چلتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں جو پہلے ہماری بھرتی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جی ایڈ دے دیا جاتا ہے، تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے آپ کا ریٹن ٹیسٹ لیا جاتا ہے، آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں اور الیکٹیو سبجیکٹس دونوں کا۔ 16,000 تقریباً کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں، تو ان کی جو کاپیز ہیں ان کو چیک کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اس لیے جو نیا ایجنڈا ہے اس کے تحت کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ معروضی سوالات پر مشتمل تمام سبجیکٹس کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا۔ اس میں سے جو ہے اس کو چیک کرنے کا آسان طریقہ ہے، کمپیوٹرائز چیک ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تقریباً ڈاکٹر عشرت حسین کے مطابق 2,000 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بچ جائیں گے، باقی جو ہیں وہ اس مرحلے سے باہر آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کا کوٹا ہے، جو صوبائی کوٹا ہے اور اقلیتی کوٹا ہے،
اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے شارٹ لسٹ کر سکیں گے کینڈیڈیٹس کو۔ اس کے بعد جو ہے برطانوی سول سروسز جو ہیں ان کا جو سائیکومیٹرک ہے انالیسس، اس نمونے کے تحت جو ہے وہ ان 2000 کینڈیڈیٹس کو اس ٹیسٹ کے ذریعے جو ہے سائیکومیٹرک ٹیسٹ کے ذریعے ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا بھرتی کرنے میں، ریکروٹمنٹ میں، وہ آئے گا جو آلریڈی مختص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام سبجیکٹس کا جو ایسے ٹائپ کوشچن ہوتا ہے، کوشچن پیپر لیا جاتا ہے، وہ لیا جائے گا۔ لاسٹ میں بچنے والے چند اسٹوڈنٹس کا انٹرویو کیا جائے گا اور اس میں سے فائنل سلیکشن ہوگی۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو اب حکومت پاکستان جو ہے وہ متعارف کرا رہی ہے۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، اور کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ جو ہے ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کا جواب بھی دے سکیں اور ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری غلطی کہاں پر ہوتی ہے اور ہمیں اسے درست کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، وہ ہے جی ٹریننگ کا۔ تو جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو ٹریننگ CSS کی ہو رہی ہے اس میں بیسک ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو مختلف اداروں میں تعینات کر دیا جاتا ہے، ادھر جا کر ان کو بریفنگ دی جاتی ہے اپنے ادارے کے بارے میں۔ تو وہاں پر ایسی ٹرمینالوجیز سامنے آتی ہیں ان کے، جن کا ان کو پہلے کبھی علم ہی نہیں ہوتا، اور وہ اس چیز سے لا علم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پاتے، اس ادارے سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا حکومت پاکستان جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کلسٹر سسٹم لایا جائے ٹریننگ کے لیے۔ سب سے پہلے جب ٹریننگ ہوگی تو بیسک ٹریننگ سب کی ہوگی، اس کا ٹائم پیریڈ شارٹ کر دیا جائے گا۔ پھر جو ہے سب کی علیحدہ علیحدہ ٹریننگ ہوگی، جیسے فائنینس ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہوں گے جن کو فائنینس ڈپارٹمنٹ میں تعینات کیا جانا ہے ان کی علیحدہ ٹریننگ ہوگی، جو میڈیکل کے آفیسرز ہوں گے ان کی علیحدہ ٹریننگ ہوگی، جو لاء کے آفیسرز ہوں گے ان کو علیحدہ ٹرین کیا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے یہ ٹریننگ جو ہے مؤثر بنائی جائے گی تاکہ جب وہ اپنے اداروں میں پہنچیں تو اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ پرفارم کر سکیں۔ تو جو تربیت کا نیا سسٹم لایا جا رہا ہے اس میں ایک چیز اور بھی متعارف کروائی جا رہی ہے کہ ایک افسر جو ہے اس کو کلسٹر ٹریننگ جو تو دی گئی ہے، لیکن وہ اپنے ادارے میں پہنچنے کے بعد جو ہے اس کو ٹریننگ کی اور مزید ضرورت ہے، تو جو اس کا سینئر آفیسر ہوگا اس پر یہ لازم ہوگا جب جو ہے اس کا نیا آفیسر آنے والا جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے ٹریننگ دی جائے، ابھی میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں اچھی طرح پرفارم کر سکوں، تو جو اس سے سینئر بیوروکریٹ بیٹھا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کے لیے ٹریننگ کا اہتمام کرے۔ اگلا مرحلہ آتا ہے جی آپ کی پرفارمنس چیک کرنے کا۔ تو پرفارمنس چیک کرنے کا پہلے کوئی اتنا خاص جو ہے طریقہ کار نہیں ہے، صرف ACR کریٹ کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے اور وہ جو ہے فائلوں میں دب کر رہ جاتی ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو اب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک نیا طریقہ کار متعارف کروایا جائے جس کو دنیا KPI کہتی ہے۔ یہ معروضی ٹیسٹنگ سسٹم ہے جس میں افسر جو ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو ماتحت ملازم ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی کارکردگی جو ہے وہ رپورٹ میں لکھیں گے، اور دونوں افسران، نچلے درجے کا افسر اور بیوروکریٹ، دونوں بحث و مباحثہ کرنے کے بعد ایک ہی رپورٹ پر سائن کریں گے، جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بیوروکریٹ ہے اس کے نیچے اگر جو افسر ہے وہ کام نہیں کر رہا تو اس میں کیا نام ہے وہ شو کرے گا کہ میرا یہ افسر جو ہے وہ کام کر نہیں رہا ہے یا وہ کرپشن کر رہا ہے، میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا۔ اسی طرح جو نچلے درجہ کا افسر ہے
وہ رپورٹ میں یہ بیان کر سکتا ہے کہ جو ہے میں کام کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ میرا جو افسر ہے وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا، جب میں کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے روک دیا جاتا ہے۔ تو جو پرفارمنس سسٹم ہے اس میں پرفارمنس کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ٹاپ کیٹیگری، اس میں 20% اپروکسیمیٹلی آئیں گے بیوروکریٹس۔ اس کے بعد 60% جو مڈل کیٹیگری ہے، جس میں جو ٹاپ کیٹیگری ہے اس میں وہ آئیں گے جن کی بہت اچھی کارکردگی ہے۔ جو مڈل کیٹیگری ہے 60% جس میں آئیں گے تقریباً، اس میں وہ بیوروکریٹس ہوں گے جن کی تسلی بخش ہے، وہ اپنے ادارے کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ اتنی پرفارمنس کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، ان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اور زیادہ پرفارمنس اچھی دکھائیں۔ اسی طرح جو ہے کیا نام ہے، جو لوور کیٹیگری ہوگی 3rd کیٹیگری، اس میں تقریباً 20% افسران کو شامل کیا جائے گا، اور وہ ان افسران کی لسٹ ہوگی جو بہت کم لو پرفارم کر رہے ہوں گے، جو پرفارم جتنا کرنا چاہیے وہ اتنا پرفارم نہیں کر رہے، اور اگر وہ مسلسل جو ہے تقریباً 3 سال تک یہ پرفارمنس دیں گے، اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے، تو ان کو قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے جس کے ذریعے جو ہے بیوروکریٹس کے اندر یہ مقابلہ پیدا ہوگا کہ وہ پرفارمنس دکھائیں اور عوام تک جو ہے وہ اس کے ثمرات ظاہر ہوں۔ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے، اس کو وقت لگے گا، اس کی مخالفت بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی اس میں مخالفت میں آ سکتے ہیں۔ جو کرپٹ بیوروکریٹس ہوں گے وہ اس کی مخالفت کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرفارم تو کرتے نہیں ہیں، اور اگر یہ ایجنڈا جو ہے وہ منظور کیا جاتا ہے کابینہ سے اور اس کو لاگو کیا جاتا ہے تو ان کے سر پر یہ تلوار لٹک رہی ہوگی کہ ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے یہ جو ہیں کیا نام ہے اپوز بھی کریں گے، اسی طرح جو ہے اس کی حمایت بھی کی جائے گی، اور سب سے بڑی اپوزیشن جو ہوگی وہ لو گریڈ کے افسران ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو لو گریڈ کے افسران ہیں اور لو گریڈ کا جو ہے ملازم اس کو کم کیا جائے، کیونکہ توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے بیوروکریٹس کو بھرتی کرتے جائیں اور پھر آپ پر جو ملازمین کے تنخواہوں کا بوجھ ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو نچلے درجے کے جو ملازمین ہیں، جو ایکسٹرا ملازمین، میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ایک افسر کے گھر میں 15 ڈرائیور تعینات کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ سیکورٹی گارڈز علیحدہ ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈز ہو گئے، اس کے شیف، اور گھر میں ایون کہ سبزی لانے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ نیب کاسز اور سویپر اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے افسر جو ہیں وہ تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے نچلے درجے کے جو ہیں ملازم ان کو کم کیا جائے گا، یا پھر ان کو وہاں سے ہٹا کر نئی جگہ پر تعینات کیا جائے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ رزلٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچے، نہ کہ صرف اور صرف جو ہے وہ بیوروکریٹس جو ہیں ان تک ملازمین محدود رہیں۔ ڈاکٹر عشرت حسین کے مطابق ایک اور سسٹم بھی متعارف کروایا جائے گا، جس کے تحت جو ٹاپ کیٹیگری ہوگی، جو سب سے اچھا پرفارم کریں گے افسران، ان کی تنخواہوں میں سالانہ اضافہ 20 سے 25% کیا جائے گا، تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نیک نیتی سے نہیں تو کم سے کم جو ہے تنخواہ کے لالچ میں ہی اچھا پرفارم کریں۔ اسی طرح جو مڈل کیٹیگری ہوگی ان کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافہ کیا جائے گا، اور جو لو کیٹیگری کے افسران ہوں گے ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ ایک بہترین سٹیپ ہے جس سے جو ہے افسران کارکردگی دکھانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، اور عوام جو ہے وہ ان کے ثمرات دیکھے گی، ان اصلاحات کے۔ جی، تو اگلا جو ہے مرحلہ ہے، چوتھا مرحلہ، اس میں کیا کیا جائے گا، بیوروکریٹس کے کریئر کا تعین کیا جائے گا کہ کس بیوروکریٹ کو کہاں پر تعینات کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں
کہ جو ہے کلسٹر ٹریننگ ہوگی. اسی طرح یہ ضروری ہوگا اگر ایک پولیس آفیسر بننا ہے اس کو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے کرمنالوجی پڑھ کے آیا ہو، جو پولیس کے لاز ہیں وہ پہلے پڑھ چکا ہو. اسی طرح جو ہے وہ اس کا ایگزام بھی دے چکا ہو CSS میں. اور ایک جو ہے فورن آفیسر جو ہے جو باہر کے ملک میں دورے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انٹرنیشنل لا اور جو ہے پاکستانی لا کو صحیح طرح سے جو ہے ان کے پیپر پہلے الیکٹیولی جو ہے پڑھ چکے ہوں، اپنی جو ڈگریز انہوں نے کی ہوئی ہیں، اور وہ CS کے ایگزام میں بھی وہ پیپر دے چکے ہوں. ادروائز جو ہے وہ ان کے لیے مشکل کا سامنا ہوگا. یہ طریقہ کار پہلی دفعہ لایا جا رہا ہے کہ جس کیٹیگری میں جو آفیسر جانا چاہتا ہے، بھرتی کے فارم فل کرنے سے پہلے جب ان سے پریفرنس پوچھی جائے گی تو اسی حساب سے ان کے جو ہے اسپیشلٹی بھی ہونی چاہیے، ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ اسی حساب سے ہونی چاہیے. اس کے بعد ان کو اسی حساب سے ایگزام بھی جو ہے پاس کرنا ہے. اور جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہے جو تعین ہے وہ اس طرح کیا جائے گا کہ اگر ایک میڈیکل آفیسر جو ہے اس کو اگر آپ فائنینس ڈپارٹمنٹ میں لگا دیں گے تو وہ پرفارم نہیں کر سکے گا. تو اس لیے جو ہے تعین یہ ضروری ہے کہ کون سے افسر کو کہاں لگانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے آخری مرحلہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے ریٹائرمنٹ آتی ہے. تو ریٹائرمنٹ میں جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ ریٹائرمنٹ کس طریقہ کار پر کی جائے گی، اور جو ہے پینشن کس طرح بنائی جائے گی افسران کی اور لو گریڈ ملازمین کی.